السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا پور کے آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اجمل قصاب کا بیٹا نوروز آدم سے آ کر کہتا ہے کہ وہ دونوں نہیں ملے، میں نے پورا علاقہ چھان مارا ہے، جس کے جواب میں نوروز آدم کہتا ہے کہ کہاں تک چھپیں گے اور کب تک چھپیں گے، آخر مل جائیں گے، جاؤ ان کو جا کر تلاش کرو۔ اور نوروز آدم کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے زندہ، اور انا کہتی ہے کہ اب دنیا پر واپس جانے کو دل نہیں چاہتا، اور شامر کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنی دنیا بسا لی ہے نا۔ اور پھر جو نواب ہیں، نواب دلاویز، وہ جا کر ملتے ہیں پولیس کمشنر سے، اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جو ترک کا پتہ ہے وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ اور نوروز آدم کا کہتے ہیں سمیع سے کہ محبت جو ہے وہ دیکھ بھال کر کی جاتی ہے۔ اور اس نے دنیا پور کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب جو پولیس انسپکٹر ہے اس کے وہ مایوس ہو کر اور شرمندہ ہو کر واپس گھر آتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کی نوروز آدم کی باتیں سچی ثابت ہوئیں، اور سارے جو پولیس آفیسرز تھے، ساری فورس جو تھی وہ اس کے ساتھ چلی گئی، اور انہوں نے انسپکٹر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اور جب وہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے تو بہت دکھی ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تم کھانا نہیں کھا رہے ہو تو اس طرح جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا، اور تم ذرا حوصلہ کرو اور ہمت سے کام لو۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو وہ جا کر جب دروازہ کھولتا ہے تو باہر شامیر اور انا آتے ہیں، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں آپ لوگ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے، وہ کہتا ہے تمہارا باپ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ تمہیں میرے یہاں کا سارا نظام جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ تم اس سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تو اس کے جواب میں انا کہتی ہے کہ ہم یہاں دنیا پر میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ تو پولیس آفیسر اور اتنی دیر میں وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس سلسلے میں۔ تو اس کی بیوی آ جاتی ہے اندر سے، اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو اس نے ہمارا بیٹا جب اغوا ہو گیا تھا تو شامیر نے ہی ہمیں واپس لا کر دیا تھا، اور آج اگر ہمارا بیٹا زندہ ہے تو اس کی وجہ سے ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ان کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پولیس آفیسر بھی سوچتا ہے کہ ہاں مجھے ان کی مدد تو کرنی چاہیے۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے یہاں سے نکلنے کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم نے پلان تو سوچ رکھا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ یہاں سے تنگ بھی آ گیا ہے پولیس آفیسر، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، تو وہ ان دونوں کو گھر کے سامان میں چھپا کر وہاں سے نکال کے شہر لے جاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے، اور وہاں جا کے ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے باہر مت نکلنا، کیونکہ یہاں تمہیں کوئی جانتا تو نہیں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں لوگ آ جائیں، تو اس لیے تمہیں یہاں چھپ کر رہنا چاہیے۔ اور اس کے بیوی بچے تو گاؤں میں ہی ہیں، اور اس نے یہ بات نہیں سوچی کہ دنیا پر میں میرے بیوی بچے دنیا پر میں ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ نوروز آدم کو اندازہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ نوروز آدم نے جب اجمل قصاب کے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے ہر جگہ ان کو تلاش کر لیا، وہ نہیں ملے، اور پولیس انسپکٹر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو رات ہی اپنا سامان لے کر یہاں سے چلا گیا تھا، بزدل آدمی۔ اس نے کہا اچھا، بیوی بچوں کے بغیر گیا ہے وہ؟ تو اس کو شک سا گزرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شہر جاؤ اور اس کے گھر کی تلاشی لو۔ اور پھر نواب جو ہے وہ اپنی بیوی اور شمشیر کے ساتھ وہ بھی شہر آ جاتے ہیں، اور وہاں جو ان کا کوئی سرغنہ ہے جو کہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، اس کے ٹھکانے پر آ جاتے ہیں، اور وہاں اس کے گھر میں
تو وہ پہلے تو منع کر دیتا ہے ان کو وہاں رکھنے سے، کہتا ہے کہ ہماری تو پوری ڈیلنگ جو ہے وہ دنیا پور میں نوابوں سے ہوتی ہے، نوروز آدم سے ہوتی ہے، اور اب نوروز آدم جو ہے وہ سارا کنٹرول دنیا پور کا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو ہم کیسے اس کے خلاف جا کر آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پناہ دے سکتے ہیں۔ جس کے جواب میں وہ ایک بھاری رقم جو ہے وہ اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ پیسے کچھ دن تو چل جائیں گے، آپ کو میں نے یہاں ملازمین کا بھی انتظام کر دیا ہے اور آپ کے رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور پھر نواب جو ہے وہ کہتا ہے ملازمین کی کیا ضرورت تھی، میری بیوی میرے ساتھ ہے نا۔ اور پھر جب وہ لوگ اپنے وہاں ان جگہ آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں تو نواب کی جو بیوی ہے وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ دیکھو نواب تو اپنی زندگی گزار چکا اور اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتی اور میں اس کے مرنے کے بعد اس سے ستی ہو کر نہیں رہنا چاہتی، تو میرا حال ہے کہ ہم دونوں کو نوروز آدم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسری طرف وہ نوروز آدم کے بھائی سے بات کرتی ہے جس سے کہ اس کا رابطہ ہے اور اس کو ساری صورتحال بتاتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ نواب کہاں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تو کہیں ہے، لیکن یہ کہ میں یہاں زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتی اور میں یہاں سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ اور نوروز آدم اپنے بھائی کو بلاتا ہے اور اس سے سب ساری باتیں جب پوچھتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ ہاں نواب کی بیوی سے میری بات ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نواب کی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ سب بہت پہلے سے معلوم تھا، اور مہتاب کو جو میرا بڑا بیٹا اس کے واقعے میں بھی تمہارا ہاتھ تھا، اور یہ سب مجھے معلوم ہے اور میں پہلے سے جانتا تھا، اور صرف میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے تو پھر آپ نے مجھ پر ظاہر کیوں نہیں ہونے دیا؟ تو آدم کہتا ہے کہ سانپ کو دم سے پکڑ کر بل سے نکالا نہیں جاتا، ورنہ وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اس کے خود ہی باہر آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ تمہاری ساری جو تھی چالیں وہ میرے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اور جو اس کی بیٹی ہے وہ شامیر کو پسند کرتی تھی اور اس کے پیچھے ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر شامیر نہیں ملے گا تو میں دنیا پور کو آگ لگا دوں گی، اور شامیر ہی میری پوری دنیا ہے۔ اور شامیر کی ماں جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہے، اور وہ اپنے شوہر سے کہتی بھی ہے نوروز آدم سے کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو نوروز آدم کی ماں ہے جو کہ پہلے سے جو ظلم سہ چکی ہے اور نواب کے ہوس کا نشانہ بن چکی ہے، وہ اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور اب اس کے بیٹے نے اس کو یہ موقع دے دیا ہے، اور اس نے اسی حویلی میں جہاں سے نواب بھاگ گئے تھے، نوروز آدم جو ہے وہ اپنی فیملی کو وہاں لے آیا ہے، اور اس نے اسی تخت پر جہاں نواب بیٹھا کرتا تھا لا کر اپنی ماں کو بٹھا دیا ہے۔ اور جب وہ پہلی بار حویلی میں آتا ہے تو آ کے اپنے جوتے اتار کر میز پر رکھ دیتا ہے، اور جب اجمل قصاب کا بیٹا آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھا میں نے اپنے جوتے میز پر کیوں رکھے؟ اس لیے کہ جب پہلے ہم یہاں اس حویلی میں کام کیا کرتے تھے تو ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم جوتے لے کر یہاں اس کمرے میں آ سکیں، کیونکہ نوابوں کو لگتا تھا کہ ہمارے جوتوں کی وجہ سے ان کا کمرہ گندا ہو جائے گا، لیکن اب میں نے جوتے میز پر کیوں رکھے؟ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جوتے اس کمرے کی وجہ سے گندے ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنے اندر کی وہ جو اس کی نفرت ہے اور جو انتقام کا جذبہ ہے اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ نواب سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور ماں تخت پر بیٹھتے ہی کہتی ہے کہ نواب کی لاش کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے، لیکن جو آدم کی بیوی ہے وہ بڑی پریشان ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا زندہ واپس چاہیے، لیکن آدم کہتا ہے کہ وہ زندہ آ بھی گیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ وہ آستین کا سانپ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ پھر سے ڈسے گا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے، کہانی بہت دلچسپ ہے، بڑی خوبصورت اداکاری ہے، اور سب نے بہت اپنے سے انصاف کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے یہ انتقام کی آگ کہاں جا کر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دنیا پور۔